بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ماں کے پیٹ میں موجود بچے کی طرح ذرا سی حرکت کرتا ہوں تاکہ تجھے وہ حواس عطا ہوں جو نور دیکھ سکتے ہیں۔ اب چونکہ تو نے اپنے حواس کے دروازے بند کیے ہوئے ہیں، اس لیے خشک، تھکا ہوا اور اندھا ہے۔ وہ ہستی کہتی ہے فنا اختیار کر تاکہ طاقتور ہستی کو دیکھ سکے، جیسے بھوکا خود روٹی کی قدر جانتا ہے۔ یاد رکھ کہ فنا ہی صفا ہی ہے، اور جو کچھ بھی ہے سب اچھا اس کی طرف سے ہے۔ ہر قسم کا نقص دراصل کمال کا آئینہ ہے، جیسے ایک معمولی چیز بھی آئینہ بن سکتی ہے۔ جس نے اپنے رخ کو پہچان لیا وہ اپنی تکمیل میں تیز ہو گیا۔ ایسا شخص کبھی ظاہر کی طرح بھیکار نہیں جو اپنے کمال سے آگاہ ہو۔ اس کمال کے بارے میں غلط گمان نہ کرو۔ تیری بیماری تیرے اپنے وجود سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا۔ انسان دنیا کے نسخوں میں سے اپنے دل کا چین صاف نہیں کر سکتا۔ تلوار اپنے دستے کو کب پکڑ سکتی ہے؟ یہی ہمیں دنیا کی پاکیزگی کی طرف ہلاتا ہے۔ تیری میٹھی شامیوں اور مکھیوں کی طرح خیالات جمع ہو گئے ہیں تاکہ کوئی شخص اپنی شام کے زخم کو نہ دیکھ سکے۔ وہ مکھیاں تیرے خیالات اور امیدیں ہیں۔ اگر تیرے عشق پر پیر کامل مرہم لگا دے تو تیرے درد اور آنسو فوراً تھم جائیں گے۔ اگر تو اللہ کے نور کا چشمہ ہوتا تو ایسا گندا پانی تجھ سے نہ بہتا۔ تیرا پردہ محبوب چہرے کی دیوار ہے۔ تیرا منہ مرشد کی بات سننے سے روکنے والی دیوار ہے۔ زیادہ پسند نہ بن ورنہ تباہ ہو جائے گا۔ جو گھر میں روشنی محسوس کر رہا ہے وہ دراصل پڑوسی کی روشنی سے جگمگا رہا ہے۔ میں اس شخص کا غلام ہوں۔ منزل میں خود کو دسترخوان پر نہ سمجھ۔ جسم فنا ہو جاتا ہے کیونکہ تو نے شان و شوکت اوڑھی ہوئی ہے۔ جب تیرے دوست تیرے لیے قبر کھودیں گے اور تجھے اس میں دفن کر دیں گے، وہ تجھے مٹی اور کیڑوں کی خوراک بنا دیں گے۔ اب مٹی کی تہ تیرے جسم پر ہے۔ جان سے ایک قدم پیچھے ہٹ جا، تب سمجھ لی بدل گئے تیری پہچان۔